السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن قرار دیے ہیں اور ابن حبان نے حضرت ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ دفعہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے مجھ پر درود پڑھنے کو بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کے باوجود یہ بات کا اہتمام نہیں کرتے جس بات کا اب ذکر ہونے والا ہے۔ بچوں بچپن سے ایک عادت ڈالنا، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ پڑھیں یا سنیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہنا ایک بار۔ جس محفل میں بار بار حضور کا نام لیا جاتا ہے اس میں بار بار پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بار پڑھنا ضروری ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جس مجلس میں بیٹھیں اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود پڑھیں، یعنی کوئی اگر ایسی محفل میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھا گیا تو ان پر گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں بخش دے۔ درود شریف کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ اب یہ حدیثیں بتانے کا مقصد یہ ہے، جو آیت سورہ احزاب کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا کے پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ بنو اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یا آپ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب بھی درود بھیجتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ندا کی، اے موسیٰ، اگر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ تیرا رب صلات بھیجتا ہے، یعنی آپ کا رب بھی صلات بھیجتا ہے، تو کہنا ہاں، میں اور میرے فرشتے یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے انبیاء اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات سے مراد یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے نبی پر؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں
اور اہل ایمان سے بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ تو ایک ہی ہے، صلاۃ لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن اب اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب یہی صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ معنی فرشتوں کے لیے نہیں لگتا، پھر وہ معنی جو فرشتوں کے لیے لگتا وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا فرق کیا ہے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنے سے مراد فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی میرے کہ جیسا اللہ کی شان ہر آن نرالی ہے، اسی طرح سے کیا اللہ تعالیٰ حضور کی جو شان ہے وہ ایک ہی شان کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا؟ جیسا اللہ کی شان ہر آن نرالی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی نبی کی شان جو فرشتوں میں بیان کر رہا ہمیشہ ایک نرالی شان بیان کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنے سے مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کا دعا کرتے ہیں فرشتے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آن آپ کے درجوں کو بلند کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جہاں تک بندوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا تعلق ہے تو اس سے مراد آپ کے لیے درجات کے بلند ہونے کی دعا کرنا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام کہنا تو سیکھ لیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتے تھے۔ تو یہ بات سلام کرنا تو صحابہ کو معلوم تھا۔ تو اب اس آیت میں سلموا تسلیما آیا، سلام بھی بھیجنے کا ذکر ہے، درود بھیجنے کا بھی ذکر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کو آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا، اب یہ درود کیا ہے؟ تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، تم یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں، اس سے پہلے ہماری جماعت کی طرف سے جو جلسے ہوتے نا محرم کے 10 روزہ جلسوں میں، یہ جو ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی حدیثوں میں آیا ہے۔ تو اس کو کیسا پڑھنا ہے غور سے سنیے آپ۔ جب ہم درود شریف پڑھیں گے نا تو اس میں جو ذکر ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ آپ درود بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ پھر اس کے آگے ہے کہ جیسا کہ اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ دو چیزیں سمجھ میں آئی نا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور کی اہل بیت، دوسرا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اہل بیت۔ تو یہ دو چیزوں کو رک کے علیحدہ پڑھنا ہے، ایک سانس میں نہیں پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ایسا نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھیں گے
تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہہ کے رک جائیں گے. اس کے بعد میں کہیں گے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر جب پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد رک جائیں گے یہاں. اس کے بعد میں کہیں گے کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس بات کا آپ تھوڑا سا خیال کر لیے تو پھر نماز میں اس بات کا اہتمام اور اس بات کی عادت ہو جاتی ہے آپ کو. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام ہے جسے ہم پہچان چکے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں صلاۃ کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں پہ ایک اور درود ابراہیم جو ہم عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں وہ ایک ہی صیغہ نہیں ہے, اور بھی طریقے کے درود ابراہیم ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کو بھی کم سے کم نفل نمازوں میں پڑھنا چاہیے جس کا ذکر حدیثوں میں ثابت ہے. تو اس کو ایک آدھ بار پڑھ لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. اگر آپ یاد کر کے نفل نمازوں میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ کیا ہے غور کریے, اس میں الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں. وہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ جو پہلے درود ابراہیم ہم پڑھے نا اس کا بھی حکم حضور نے دیا ہے, اس درود ابراہیم کا بھی حکم حضور نے دیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, کیسا پڑھنے کا حکم دیا حضور نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ. اس کے بعد میں پھر کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد و علی آل بیتہ. یہاں پہ آل بیتہ ہے تو یہاں پہ اس درود ابراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی شامل ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم حضور اور آل رسول پر جب تک ہم درود نہ بھیجیں. بغیر آل رسول پر درود بھیجے کہ نماز پوری نہیں ہوتی. تو بچوں ایک دو بات اور بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ مکمل مکیال سے کیل کرے, یعنی ایک برتن کا نام ہے, ایک برتن کا پیمانہ ہے جس کو مکیال کہتے ہیں. تو اگر اتنا بھر کے اگر کوئی خیرات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو یوں کہے. یعنی حضور فرما رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ڈھیر ساری نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک بات, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ایک شخص حاضر ہوا, اس نے سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے انداز میں سلام کا جواب دیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا, یعنی اس شخص کو اپنے بازو میں حضور بٹھائے. جب اس آدمی کا کام ہو گیا تو وہ اٹھا, یعنی جو بات حضور سے اس کو کرنی تھی وہ شخص حضور کے بازو بیٹھ کر اپنی بات کو حضور سے عرض کر دیا اور اٹھ کے جانے لگا. تو پھر کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ وہ آدمی ہے جس کے ہر روز اتنے اعمال بلند کیے جاتے ہیں جتنے تمام زمین والوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک شخص آ کے بیٹھا اور وہ شخص حضور سے جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر لیا اور وہ اٹھ کے جانے لگا. تو حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, فرمایا اے ابو بکر جانتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے اعمال ہر روز بلند کیے جاتے ہیں, تو جتنے روئے زمین پر اعمال ہوتے ہیں اتنے اعمال کے برابر اس کا عمل ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے اعمال ہے یا یہ کون سا عمل ہے
جو روئے زمین کے سارے اعمال کے برابر ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ صبح کو اٹھتا ہے تو یہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تمام مخلوقات کی طرح۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کیا کہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ تو وہ شخص نے، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، وہ شخص ہر روز صبح میں مجھ پر درود بھیجتا ہے جیسے تمام مخلوقات بھیجتی ہے۔ صرف اہل ایمان ہی نہیں بھیجتے، اللہ کی تمام مخلوق ہر صبح حضور کے پاس درود بھیجتی ہے۔ تو اب یہ شخص کیا الفاظ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ تیری ساری مخلوق جتنے مرتبہ بھیجتی ہے اتنے مرتبہ تو حضور کی ذات پر درود بھیج۔ یہ ایک بات کہتا ہے وہ۔ دوسری بات کیا کہتا ہے؟ اور درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی پر جیسا کہ ان کے لیے درود بھیجنے کا سلیقہ طریقہ حق ہے۔ اور پھر وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے جیسا کہ ہم کو درود بھیجنے کا حکم ہے۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم بھیج سکیں۔ ہو سکتا ہم درود پڑھنے کے ٹائم ہمارا خشوع باقی نہیں رہ سکتا ہوگا، ہو سکتا ہمارا خشوع باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ بالکل فلی اٹینشن ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنا۔ تو ہو سکتا ہم سے ایسا نہیں ہوگا، تو پھر ہم اللہ سے ہی عرض کر رہے ہیں اے اللہ آپ اس قسم کا درود بھیجئے جس طریقے سے ہم کو درود بھیجنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو بچوں یہ کچھ احادیث مبارکہ تھی جو اس آیت کے ضمن میں امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں روایت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 2-3 صیغے میں نے آپ کو بتایا ہے نا درود شریف کے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی درود ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی کم علمی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جمع کر لیے ایسے ایسے بدتمیزی کے الفاظ جو کہتے ہیں، اللہ ان کو اس بدتمیزی کا عذاب دے، ان کو گرفت کرے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے صیغے درود شریف کے ہم پڑھتے ہیں ان کا ریفرنس احادیث مبارکہ میں ڈھونڈنے پہ مل جاتا ہے۔ جیسا میں ابھی 3-4 صیغے بتایا ہوں یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو ذہن میں یہ بات رکھیے، جو بات ہم درود شریف میں جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور صیغے ہیں پڑھنے کے لیے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی وسلم۔